کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا دکھائی اور حبیب کو ہم نے اپنا آپ دکھا دیا. کتنا فرق ہے. ہم زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، اور ایک کے لیے اللہ پردے ہٹا دے. اللہ نے سارے پردے ہٹائے. فکان قاب قوسین او ادنا، زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمان پار کروائے. یہ جو چادر میں اور چپل میں، اور وہ گئے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. انہوں کوئی آپ ان کو اللہ نے لباس پہنایا. آپ نے دیکھتے ہیں جو اوپر جو جاتے ہیں تو وہ خلائی لباس پہنتے ہیں اور شٹل جاتی ہے اور کیسے کیسے جاتے ہیں. اور میرا نبی کرتا ہے، چادر ہے، اور عربوں والا جوتا ہے. اور آپ جبریل کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں گئے، جبریل کے پروں پہ بیٹھ کر نہیں گئے، جبریل کی کمر پہ بیٹھ کے نہیں گئے. براق آیا آپ کو مکے سے لے کر اور مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، وہاں اس کو باندھ دیا. اس کے بعد جبریل اوپر چلے تو میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، اللہ کہتا ہے اسرا بعبدہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے خود اپنے نبی کو اوپر بلایا. جبریل کا آسرا نہیں دیا، جبریل کا آسرا نہیں دیا، میں نے خود بعبدہ اسرا بعبدہ. میں تھا جو اپنے محبوب کو لے کر چلا، اور آپ اوپر جبریل کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ پہلا آسمان عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام، سدرۃ المنتہا. بارڈر ساؤتھ افریقہ کا بارڈر کہیں ہوتا نا، اس تو آگے آپ جاتے نہیں ہیں کہ جی ہمارے پاس ویزا نہیں. ہم بھی تمہارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں ویزا دیا ہے، اور وہ بھی 3 مہینے کا ویزا دے کے 10 دن ویلڈ کے 10 دن ہم نے ان کو اپلیکیشن دی کہ ہماری نا 18 گھنٹے ہمارے اوپر بن رہے ہیں، چونکہ ہماری فلائٹ اس کے مطابق ہے. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کا نہیں، اسی کے اندر واپس جاؤ. تو جبریل بھی جب پہنچے سدرۃ المنتہا تو کہا یا رسول اللہ آگے ویزا نہیں، میرے پاس ویزا نہیں ہے. اور آگے ویزا کسی کو اللہ دیتا بھی نہیں ہے، بند ہے ویزا، آگے کوئی نہیں جا سکتا. آگے میں اگر اتنا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، میں اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا. تو اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کا آپس کا پردہ ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آپ گئے، اور اللہ نے عرش کے دروازے کھولے، اور اللہ کا عرش خوشی سے ایسے جھومنے لگا، اور اس کے اوپر نور کے پردے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ اللہ سلام کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے پروٹوکول لگایا، اور ہم ویسے ہی چوڑے ہو رہے ہیں کہ وہ جو نا گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، گاڑیاں آگے جا رہی ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ اور میرے نبی کا پروٹوکول تو دیکھو یار، پروٹوکول. اپنے نبی کو سمجھو، اپنے نبی کو جانو، اللہ کے واسطے آؤ اپنے نبی کی پرواز دیکھو. کیا پروٹوکول ہے کہ زمین آسمان کا بنانے والا کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا کتنا نصیب جاگا کہ اللہ نے ہمیں اس ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا. جیسے ہم اللہ کی شان کو نہیں جان سکتے، ہم اللہ کے محبوب کی شان کو بھی نہیں جان سکتے. اور وہاں جا کر بھی جب اللہ نے سلام پیش کیا تو میرے نبی نے جواب میں ہمیں بھی سلام میں شامل کیا کہ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میری امت کے نیک لوگوں پر بھی تیرا سلام ہو. قربان جاؤں، اور آپ کی محبت پہ قربان جاؤں. ہر نبی دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، اور ہمارے نبی کے جانے میں چند دن باقی تھے تو آپ کے پاس صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا.
اور جو ان کے بعد آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ آخری امتی تک کو میرے نبی نے اپنا سلام پیش کیا، جس کو اللہ کے سامنے اپنے ساتھ امت کو شامل کیا۔ یہ نہیں کہا السلام علینا وعلی اصحابی، السلام علینا وعلی آلی وعلی اہل بیتی، نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے رب، میری امت کے جو نیک بندے بندیاں ہیں سب پر تیرا سلام ہو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پرواز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل بیت کو ہر برائی سے پاک کر دیا، ہر برائی سے پاک کر دیا۔ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ کیا شان ہے ان عورتوں کی۔ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی آپ ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیا اونچی شان ہے ان عورتوں کی جن پر اللہ پابندی لگا رہا ہے، بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، آپ ان کے اوپر شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ یہ میرے نبی کی بیویوں کو اللہ نے ہماری مائیں بنایا، آپ کی اولاد کو جنت کا سردار بنایا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ یہ میرے نبی نے میرے نبی کے گھر کو اللہ نے کیسے پاک فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں فسنیسرک للیسرا، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو وہ دوڑ کے آئے، تو آپ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب پر راضی ہو جائیں۔ وہ سوچو تو صحیح، کیا ہستی ہے جسے ان کا رب کہہ رہا ہے کہ پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یہ ہیں میرے آپ کے رسول، یہ ہیں میرے آپ کے نبی۔ اور کسی نبی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، میرے نبی کی ایک ایک چیز ملتی ہے، ایک ایک چیز۔ آپ بڑی دور رہتے ہیں اور میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، اب پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، میں بھی دیہاتی آدمی ہوں، تو پتہ نہیں پھر بعد میں زندگی میں موقع ملے نہ ملے، میں آج آپ کے سامنے آپ کے رسول کا پورا سکیچ پیش کروں گا کہ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی کیسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، ہے نا واقعہ؟ فقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا۔ اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کسی نبی کے لیے نہیں اٹھائی، میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ منڈا والوں کو بتا دو تیرے غلام نہیں بنیں گے تو کوئی قبول نہیں ہے۔
कोई कबूल, आप बड़े बारूब और बारूब के साथ बड़े खूबसूरत थे। अक्सर मिनल मुशद्दब व अतवला मिनल मरबू, ना आपका कद लंबा था ना छोटा था, लेकिन एक आपका मोजज़ा था, आपके साथ कोई लंबे से लंबे कद वाला खड़ा हो जाता तो आपका कद ऊंचा नजर आता, उसका छोटा नजर आता। हमारे नबी का कद तो 6 फुट से नीचे था, 6 फुट से। आपके चाचा थे हजरत अब्बास, उनका कद भाई कितना था, जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पांव जमीन पर लगते थे। जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पांव जमीन पर लगते थे। वो ऊंट पे सवारी करते थे और उनकी आवाज 10 मील तक जाती थी, 10 मील तक उनकी आवाज जाती थी। जब वो हमारे नबी के बराबर आके खड़े होते तो वो ऐसे हो जाते, हमारे नबी ऐसे हो जाते थे। सबको नजर आ रहा है कि अब्बास का कद छोटा नजर आ रहा है, मेरे नबी का कद बड़ा नजर आ रहा है। अल्लाह आंखों के लेंस फेर देता था, मेरे नबी को ऊंचा दिखाता था बल्कि सबको नीचे दिखाता था। और ये एक मैसेज है कि अगर बड़ा बनना है तो नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ। और अजीम अलहामा, आपका सर बड़ा था। शदीद सवाद शार, आपके सर के बाल स्याह काले थे। जियाद, थोड़े थोड़े ऐसे बीच में से, वो उसको मांग कहते हैं उर्दू में, उसको ऐसे निकालते थे। कभी बाल सीधे पीछे कंघी करके यहां तक होते थे। युजाविज़ु शअरहु शहमत उज़ुनैहि इज़ा वफ़्फ़र, यहां तक आपके बाल होते थे। लेकिन इससे आगे गर्दन तक भी गए, कंधों तक भी गए, लेकिन आपके बाल वैसे सारी जिंदगी यहां तक होते थे और स्याह काले बाल थे। और आपकी दाढ़ी और सर में 20 सफेद बाल थे, 20। और आपने हमें कितना सलीका सिखाया कि उन 20 बालों को भी आपने मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाई और हुक्म दिया अपनी उम्मत को कि तज़य्यनु, अपने आप को खूबसूरत बना के रखा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है, बीच में बात आ गई, कि अपने आप को खूबसूरत बना के रखा करो। बनी इसराइल की औरतों में जिना फैला कि उनके खामिंद अपने आप को ठीक नहीं करते थे, वेल ड्रेस नहीं होते थे, तो उनका रुख दूसरी तरफ फिर गया। तो उनको आप दाढ़ी मेहंदी लगाते थे और उसमें कतम डालते थे। कतम एक बूटी थी जिससे रंग मेहंदी का जरा वो वाजिब। ये जो बाल हैं इनको उर्दू में अबरू कहते हैं। ये ऐसे कमान की तरह गोल लंबी यहां तक, मिन गैर करनन, यहां बाल नहीं थे, यहाँ बाल नहीं थे। ये जिनके ये जो औरतें जिनके यहाँ बाल हों तो वैसे उनको लेजर करवाती रहती हैं, क्योंकि ये इकट्ठे हों तो इतना अच्छा नहीं लगता, और ये अलग अलग हों तो अच्छा लगता है, और लंबी हों ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसी दूसरी सिफत क्या थी, अशकल। ये जो बाल हैं, ये जो आंख ऐसे लंबी होती थी, लंबी मोटी लंबी, और कैसी थी, अहदब, अहदब। ये बाल बड़े लंबे थे। ये बाल खूबसूरती की निशानी होते हैं अगर लंबे हों, अगर लंबे हों। ये आजकल की लड़कियां औरतें यहाँ मसनूई बाल लगाती हैं तो वो दूर से ही पता चल जाता है मसनूई है, तो वो सारा उनका भेद खुल जाता है कि मसनूई लगाए हुए हैं। तो आपके बाल खुद लंबे थे, लंबे थे। अहदब, अशकल, अदअज, अबरक, अंजल, ये मेरे नबी की आंखों की सिफात हैं कि काली आंखें, सफेद आंखें, सफेदी सफेद, पुतली स्याह, आंखें लंबी, ये बाल लंबे, और आंखें नूरानी, आंखों में चमक, आंखों में खूबसूरती। जब आप ऐसे किसी को देखते थे तो कोई आपके चेहरे पर नजर नहीं डाल सकता था। इसलिए हमारे नबी ऐसे देखा करते थे, ऐसे। तुम्हें तो पता चल रहा होगा, उनको नहीं चलेगा, ऐसे देखते थे, ऐसे, यानी नजरों को झुका के देखते थे। जब कभी आप ऐसे करते थे तो अल्लाह की कसम सबकी नजरें ऐसी हो जाती थी। उस वक्त आपको सिर्फ 2 आदमी देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस। बाकी आपके इन 2 के सिवा कोई आपको देख नहीं सकता था। आपका नाक कैसा था, अशम,
اقن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا اور آگے باریک، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا آگے باریک. اور یہ جگہ کیسی تھی؟ سہل الخدین، آپ کے گال بڑے خوبصورت، ایسے نہ ایسے جیسے کمزور آدمی کے ہو جاتے ہیں، نہ ایسے جیسے زیادہ کھانے والوں کے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں اور گال اوپر چڑھ جاتا ہے. یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور سرخ رنگ کی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی جس میں کالے دھاگے تھے. تو وہ فرماتے کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی، پھر چاہے ونڈا میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جنت پکی ہے انشاءاللہ. ان کی غلامی میں آنا پڑے گا یا اپنی مرضی کی زندگی چھوڑنی پڑے گی. اور آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، بھاری داڑھی تھی، آپ بھاری داڑھی تھی. آپ کے یہ ہونٹ کیسے تھے؟ ذلیع الفم، بڑے خوبصورت، گلاب کی پتی کی طرح، چوڑا منہ. اشنب، آپ کے دانت کیسے تھے؟ ایسے بالکل گولائی میں. کئی آدمیوں کے دانت اوپر، کسی کے نیچے، کسی کے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوتے ہیں، کہ آپ ایسے گولائی میں تھے. براق الثنایا، ایک اور صفت تھی، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. یہ نہیں آپ کے جو فونوں میں لائٹ آتی ہے جب آپ فوٹو لیتے ہیں، ایسے آپ کے منہ سے لائٹ نکلتی تھی. جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کی دیوار پر اس کا نور پڑتا تھا. سبحان اللہ. آپ کی گردن کیسی تھی؟ جید دمیا، ایسے جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے، پتلی اور لمبی. کئی کھا کھا کے اتنے ہو جاتے ہیں نا کہ گردن وہ چڑھ کے نیچے لٹکی ہوتی ہے، داڑھی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو دیکھو، کھانا ضرورت کے لیے ہوتا ہے. نبی کا پیٹ نکلا ہو تو مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے. یہ دین کے نمائندے ہیں اور یہاں تک پیٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ شمائل ترمذی پڑھتے ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کا کھانا کیسا تھا. پورا باب ہے کھانے کا، 3 دفعہ میں نے پڑھائی ہے شمائل ترمذی، پورا باب ہے کہ کھانا کیسا تھا. اب یہ کھاتے ہیں، یہ 2 تو بھی سامنے ہی بیٹھے ہیں موٹے موٹے، پتہ نہیں مولوی ہیں کہ نہیں ہیں، نظر مولوی آتے ہیں. میرے نبی کیسے سینہ اور پیٹ ایسے برابر تھا، یہ دیکھا سوا البطن والصدر. اور دقیق المسروبہ، یہ یہاں سے ایک بالوں کا باریک تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا. باقی جسم پہ بال نہیں تھے. اشہر الذراعین، تھوڑے تھوڑے بال یہاں تھے. وأعال الصدر، تھوڑے تھوڑے یہاں تھے. بعید ما بین المنکبین، یہ کندھوں کے درمیان فاصلہ ایسے چوڑا تھا. عریض الصدر، سینہ بھرا ہوا اور کھلا تھا. طویل الزندین، ہاتھ آپ کے لمبے تھے. سائل الاطراف، ایسے سیدھی انگلیاں تھیں. یہ دیکھو، یہ میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، یہ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، آپ کی ایسے سیدھی انگلیاں تھیں. رحب الراحہ، آپ کی یہ ہتھیلی کھلی چوڑی تھی، کھلی چوڑی تھی. کھلی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہے. یہ تنگ ہو تو بخل کی نشانی ہے. اب ابھی نہ دیکھو، بعد میں دیکھ لیں. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں سخی ہوں یا بخیل ہوں. تو میرے نبی کی یہ ہتھیلی بڑی کشادہ خوبصورت. جب آپ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف روشنیاں پھیل گئی. اور جسم انتہائی مضبوط اور پہلوانوں کی طرح سخت. وہ ڈربن میں مجھے سلیمان قطانی سے میں ملا تو مجھے لگا جیسے میں کپاس کو مل رہا ہوں. تو میں نے کہا کچھ اپنا خیال کر، یہ کیا کپاس بنائی ہوئی ہے اپنے ساتھ. ایکسرسائز کیا کرو، سارا دن رینڈ کا وظیفہ نہ پڑا کرو، ایکسرسائز کیا کرو. میرے نبی کو سست مسلمان پسند نہیں تھا.
ایک صحابی ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا تو آپ نے انگلی اس کے پیٹ پہ ماری کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور آپ کے پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے آپ کے پاؤں پہ، نرم اور انتہائی چمکتے ہوئے. خمسان الاخمسین، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ یہ اوپر اٹھی تھی. کئیوں کا فلیٹ ہوتا ہے پاؤں، آپ کا پاؤں فلیٹ نہیں تھا، ایسے تھا. اس میں چلنے میں تیزی میں آسانی ہوتی ہے. ذریع المشیہ، آپ کی چال میں تیزی تھی، لیکن بڑے قدم نہیں تھے جیسے ایسے چلتے ہیں، کوئی ایسے کر کے چلتا ہے تو برا نظر آتا ہے. آپ کے قدم چھوٹے تھے، چال میں تیزی تھی. اور جل نظرہ الملاحظہ، میں نے پہلے بھی بتا دیا، آپ ایسے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے، ایسے دیکھتے. مجلس میں آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے. جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو آپ کبھی اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے. ایسے وہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اور جب آپ باتیں فرماتے تھے تو ہر آدمی کی نا ایک کوئی غیر ارادی باڈی ایکشن ہوتا ہے. جیسے میرا بغیر ارادے کے باڈی ایکشن ہے، میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، ایسے ایسے. ہمارے نبی کا ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے تھے. جب آپ باتیں فرماتے تھے، یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا یوں، اور یہ جھولی میں ہوتا تھا. میں تو آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، جھولی میں ہوتا تھا ایسے 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 ایسے. اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، آپ کی تو محفل چلتی تھی فجر سے لے کر اشراق تک، پونے گھنٹے کی محفل ہوتی تھی. کوئی ادھر سے بولتا، کوئی ادھر سے بولتا. جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ تو مجھے کوئی کہے طارق جمیل تو میری اتنی ہی اوقات ہے، جی جی. لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ادھر سے کہا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے. ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے. ایسے انگلی نہیں، انگلی ایپ سمجھا جاتا ہے، ایسے کر کے. اور جب آپ بیان کرتے تھے تو یہ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، بس ایسے. ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں سینے چڑھا کر مکے مار کے، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں آگ لگی ہے اور مولانا صاحب بھگا رہے ہیں لوگوں کو. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ بیٹھے ہوتے تھے اور ایسے داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے. سبحان اللہ. اور میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کی. میرے نبی کی کوئی چیز چھوٹی نہیں، ہر چیز پہ جنت ہے، تو وہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی. یہ میرے رب نے اس طرح آج 1446 سال کے بعد 1446 ونڈا جیسے دور دراز علاقے میں اللہ کے نبی کی ہر چیز آپ کو ایسے پکچر بنا کے دکھا رہا ہوں. یہ میرے اللہ نے آپ کی لائف کی حفاظت کی، ہم تک پہنچائی، تاکہ ونڈا والے یہ نہ کہیں ہم تو بہت دور رہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا نبی کیسا تھا. نہیں، یہ نہیں چلے گا. اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اس جگہ سے نور نکلتا تھا. سبحان اللہ. آپ کی ناراضگی بھی بہت مزے کی تھی. آپ کسی پہ ناراض ہو گئے، ہماری طرح لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ناراضگی کیسی ہے میرے نبی کی؟ ادھر سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں تو آپ پہلے ان کو ایسے دیکھتے اور پھر یوں منہ پھیر لیتے. یہ ناراضگی تھی میرے نبی کی. سبحان اللہ. بس. اور اس کو پتہ چل جاتا تھا. میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کا فضائل سنے تو گھر آ گئے اور ہتھیار اٹھانے لگے. ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد میں جا رہا ہوں. تو یہ ماں اور بیٹا یہ دو ہجرت کر کے آئے تھے. تو ان کی ماں نے کہا میں یہاں اکیلی ہوں، تم جہاد میں جاؤ گے تو میرا کون؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا تیرا کون ہے، میں نے مسجد میں سنا ہے جہاد کی بڑی قیمت ہے، میں تو جہاد میں جاؤں گا. تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا تھا، نہ جا. کہا نہیں میں جاؤں گا. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام پہنچا دیا ابو ہریرہ کے جانے سے پہلے.
تو ابو ہریرہ تو بڑے خوش ہتھیار لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ کر کہیں گے واہ واہ بھائی مجاہد آ گیا. تو جب ابو ہریرہ مسجد میں ہے تو آپ نے یوں دیکھا اور یوں منہ پھیر لیا. تو ابو ہریرہ کا تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ میرے نبی کی ناراضگی ہوتی. ادھر سے کوئی آ رہا ہے آپ اس پہ ناراض ہیں, اس کو دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے تھے. اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. اور ہم لڑ 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 کے ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائی لڑے ہوئے ہیں, بہنیں لڑی ہوئی ہیں, باپ سے لڑے ہوئے ہیں, بیوی سے روزانہ لڑائی کر رہے ہیں. اور میرے نبی کی بس اتنی ناراضگی تھی. اللہ اکبر. تو ابو ہریرہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ ناراض ہیں؟ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ہاں, تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر آ گیا جہاد کرنے. چل سرما, کنگھی, تیل مستقل عبداللہ بن مسعود سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اٹھاتے تھے. آپ نے کبھی ایسا میلا لباس نہیں پہنا, آپ نے سادہ لباس پہنا, میلا نہیں پہنا. اور اپنے امت کے مالداروں کے لیے راستہ بھی نکالا. ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ, یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پہنانا ہے, آپ کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کر خریدا. ایک اونٹ پاکستان میں 10 لاکھ کا ہوتا ہے, تو 27 اونٹ 2 کروڑ 70 لاکھ ایک جوڑے کی قیمت. تو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بہت اسراف کیا, دفعہ ہو جا میں نہیں پہنتا. آپ نے لیا اور پہنا اور پھر واپس کر دیا. میں قربان جاؤں, اپنی امت کے بادشاہوں کو راستہ دیا کہ ریشمی نہ ہو, قیمتی ہو تو پہنو, کوئی حرج نہیں. آپ نے اپنے ایسے خوبصورت گھوڑے رکھے. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد, جیسے گلاب یہ نہیں لاتے وہ, اس کو کیا کہتے ہیں, بوکے, اس میں گلاب سب سے خوبصورت نظر آتا ہے. تو آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد. وہ اتنا خوبصورت تھا کہ گھوڑوں میں کھڑا ہوا گلاب کی طرح نظر آتا تھا. آپ نے ورد گھوڑا رکھا, اور آپ نے عسکر اونٹ رکھا, اور آپ نے دلدل اور فضہ خچر رکھا, اور آپ نے عفیر اور یافور گدھے رکھے. غریبوں کو بھی راستہ دیا. 2 گدھوں پہ سواری ہو رہی, کبھی عفیر پر کبھی یافور پر. اور پھر میڈیوکر کے لیے راستہ دیا, خچر پہ سواری ہو رہی ہے. اور مالداروں کے لیے راستہ دیا, اونٹ پہ سواری ہو رہی ہے. اور بہت اپنے بادشاہوں کو راستہ دیا, آپ ورد پہ سواری فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے, ہر طبقے کے لیے. دین صرف غریبی کا نمونہ نہیں پیش کرتا, بادشاہوں کے لیے بھی اللہ نے ہمارے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. پھر آپ نے گھر کی زندگی سمجھائی. آپ نے 11 شادیاں کی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. سب سے مشکل رشتہ ہے خامند اور بیوی, اور سب سے قیمتی رشتہ ہے خامند اور بیوی, اور سب سے بڑا رشتہ ہے خامند اور بیوی. شیطان روزانہ اپنی پارلیمنٹ بلاتا ہے اور پوچھتا ہے بولو کیا کر کے آئے. تو ایسے شیطان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے ایسے, اور سر ایسے کی ہوتا ہے ایسے. ایک کہتا ہے میں نے زنا کرایا, تو ایسے مجھے دیکھو. دوسرا کہتا ہے چوری کرائی, شراب پلائی, ڈاکہ ڈلوایا, قتل کروایا. بس اتنا ریسپانس. ایک پیچھے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے, ایسے اچھلتا ہے, او میرا پتر آجا, شاباش, کام تو کر کے آیا ہے. اور اس کو ایسے گلے لگاتا ہے اور پھر اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ کمبختو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ خامند بیوی لڑیں گے تو 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے. شرابی کا کیا ہے اس کی ذات تک ہے, زانی کا کیا ہے اس کی ذات تک ہے. تو خامند اور بیوی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے آپ نے شادیاں کر کے ہمیں سمجھایا. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی, ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا. ان کو بیٹھ کے لقمہ کھلاتے تھے, لقمہ. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ مولانا میری اور میری بیوی کی بڑی لڑائی ہوتی ہے, میں کوئی وظیفہ دیں. میں نے کہا عورتوں پہ بیویوں پہ وظیفہ نہیں چلتا, لگا لو زور, سارے عامل اکٹھے کر لو, کوئی وظیفہ نہیں چلے گا. تو پھر کہنے لگا میں کیا کروں؟ کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ سنت ہے, سنت کا اثر تم دیکھو گے. 10-12 دن کے بعد اس کا فون آیا خود ہی, تو میں نے پوچھ لیا وہ میرے والے نصیحت پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی ہے.
تو میں نے کہا کمزور عورت سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے۔ میں نے کہا جا یہ کام کر پھر مجھے بتا۔ تو 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا وہ تو کمال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ بند ہونے کے بجائے کھلا رہ گا۔ یہ تو خود تو نہیں کر سکتا، تمہیں کسی نے سبق دیا ہے، بتا کس نے سبق دیا؟ یہ تو نہیں کر سکتا۔ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا۔ انہوں نے ایسے جھولی اٹھا لی کہ اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کی نسلوں کا بھلا کرے جسے تمہیں انسان بنایا۔ تو خامد اور بیوی کا رشتہ سمجھایا، یہ محبت کا ہے۔ آپ جہاد کے سفر میں ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں چلو سب آگے چلے جاؤ۔ سارے آگے چلے گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا، یہ میرے نبی نے کہا، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کوئی مولوی دوڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اور تو اور تم فتویٰ دے دو گے کفر کا، یہ مولوی کتنا بے حیا ہے۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں گی۔ تو دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ کہتے میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزر گئے تو آپ نے پھر مجھے کہہ دیا، مجمع کو آگے بھیج دیا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں گی۔ جب دوڑ لگی تو ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی ذرا، تو آپ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ تو آپ نے کہا ہی بتل کا، اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا۔ یہ زندگی سکھائی، محبت کا اظہار کرو ایک دوسرے سے۔ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ یا عائش انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے جب سے میں نے سنا، جب سے مجھے پتا چلا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ بچوں سے محبت کا اظہار کرو، بیوی سے کرو، بیوی خامن سے کرے، ماں باپ اولاد سے کریں۔ یہ ڈوز ہے، اس کے بغیر رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ ہم اپنی اولاد کو عزت نہیں دیتے، اپنا حق سمجھ کر ان پر ڈنڈا چلا کے رکھتے ہیں۔ عزت دو۔ جب میرے نبی کے گھر حضرت فاطمہ آتی تھیں تو ایسے آپ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو بھائیو اس اور اس دنیا میں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھال لو۔ وہ زندگی مرنے سے پہلے سیکھ لو۔ میرے نبی واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر چیز کو میرے اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ کسی نبی کی پیڑھی یعنی باپ دادا پردادا ان کے نام کی کتابوں میں نہیں ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، پوری امت کے نبی واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ میں ہر جگہ برکت کے طور پر سناتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔